ہندوستان کے ٹھگوں کی تاریخ۔ 19ویں صدی کے ہندوستان کا ایک مشہور گروہ جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لی، ان کا طریقہ واردات اتنا پراسرار اور نپا تلا ہوتا کہ اپنے جرم کا نام و نشان تک نہ چھوڑتے۔ ٹھگوں کے ایک سردار امیر علی ٹھگ کے اعترافی بیانات سے حیرت انگیز انکشافات۔ ٹھگ لفظ سنتے ہی دماغ میں ایک چالاک اور عیار شخص کا تصور ابھرتا ہے جو جال سازی سے لوگوں کی قیمتی چیزیں ٹھگ لے، لیکن 19ویں صدی کے ہندوستان کے ٹھگ عام ٹھگ نہیں تھے۔ انہوں نے انگریزوں کو تگنی کا ناچ نچایا۔ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کی جان لی، لاکھوں کی مالیت کا سامان لوٹا۔ انگریزوں نے بڑی مشکل سے ان ٹھگوں پر قابو پایا۔ ان ٹھگوں کو ڈھونڈنے کے لیے انگریزوں کو الگ سے ایک سراغ رساں ادارہ بنانا پڑا۔ بڑی کوششوں کے بعد یہ گروہ قابو میں آیا اور کئی لوگ گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والے ٹھگوں کا ایک سردار امیر علی ٹھگ بھی تھا۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ فلپ ٹیلر نے امیر علی ٹھگ سے جیل میں کئی دنوں تک گفتگو کی۔ امیر علی اپنے جرائم کے بارے میں بتاتا گیا اور فلپ اس کے اعترافی بیان کو لکھتا گیا۔ 1839 میں فلپ ٹیلر نے اس اعترافی بیان کو کتابی شکل دے دی۔ یہ کتاب 550 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام کنفیشنز آف اے ٹھگ ہے۔ فلپ ٹیلر کے مطابق امیر علی کی طرح کے سینکڑوں سردار تھے جن کی سرپرستی میں ٹھگی کا کاروبار چل رہا تھا۔ فلپ ٹیلر نے جب امیر علی سے پوچھا کہ تم نے کتنے لوگوں کو مارا تو اس نے کہا، وہ تو صاحب آپ نے پکڑ لیا ورنہ 1000 پار کر لیتا، آپ لوگوں نے 719 پر ہی روک لیا۔ ٹیلر کے مطابق اودھ سے دکن تک ٹھگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ انہیں پکڑنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت خفیہ طریقے سے کام کرتے تھے۔ وہ عام لوگوں میں گھل مل جاتے تھے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ واردات کرتے۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ عام لوگوں میں چھپے ہوئے ان ٹھگوں کی شناخت کیسے کی جائے۔ 1831 سے 1837 تک انگریز حکومت نے ٹھگوں کے خلاف آپریشن جاری رکھا۔ 1838 میں جو تفصیلات سامنے آئیں ان کے مطابق 1500 کے قریب ٹھگ گرفتار ہوئے۔ ان میں سے 412 لوگوں کو پھانسی دی گئی، 87 لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی، 1049 قیدیوں کا جرم پوری طرح ثابت نہ ہو سکا۔ انہیں ملائیشیا کے پاس ایک جزیرے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ دوبارہ واردات نہ کر سکیں۔ ٹھگوں کے لیے انگریزوں نے سیکریٹ کلٹ، ہائی وے رابرز اور ماس مرڈرر جیسے الفاظ استعمال کیے۔ کلٹ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اپنے رسم و رواج تھے، روایات اور اقدار تھیں جن کا وہ بہت پابندی سے مذہب کی طرح احترام کرتے تھے۔ ان کی اپنی ایک خفیہ زبان تھی جسے رماسی کہا جاتا تھا۔ واردات کے وقت ان کی آپس کی گفتگو اسی خفیہ زبان میں ہوتی تھی۔ جس شخص نے ٹھگوں کی کمر توڑی اس کا نام میجر جنرل ولیم سولمن تھا۔ انگریز حکومت نے اسے سر کا خطاب دیا۔ اس کے مطابق ٹھگوں میں مسلمانوں کے علاوہ ہر ذات کے ہندو بھی شامل تھے، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان۔ ٹھگ شبھ مہورت دیکھ کر پوجا پاٹ کر کے کام پر نکلتے تھے۔ واردات پر نکلنے کے لیے وہ جتائی پر نکلنا یا جتائی پر جانا کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ٹھگی کا موسم عام طور پر درگا پوجا سے ہولی کے درمیان تک رہتا۔ اس موسم میں رستوں پر مسافر زیادہ ہوتے تھے۔ زیادہ تر ٹھگ کالی ماتا کی پوجا کرتے تھے۔
الو کے بولنے، کوے کے اڑنے، مور کے چیخنے اور ان تمام چیزوں سے وہ اپنے حساب سے معنی نکالا کرتے تھے۔ جتائی پر جانے سے 7 دن پہلے ٹھگوں کا ساتہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس دوران میں ٹھگ اور ان کے خاندان کے لوگ کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، نہانے، حجامت بنانے جیسے کاموں میں کڑے اصولوں کا خیال رکھتے تھے۔ ساتہ کے دوران میں باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا، کسی کو گھر بلانا یا کسی کے گھر جانا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی دان نہیں دیا جاتا تھا۔ جتائی سے لوٹنے کے بعد پوجا پاٹ اور خیرات کا کام ہوتا تھا۔ جتائی پر نکلنے والے ٹھگوں کا گروہ 20 سے 50 تک کا ہوتا تھا۔ یہ گروہ عام طور پر 3 دستوں میں منقسم ہوتا تھا۔ ایک دستہ سب سے آگے چلتا تھا، ایک درمیان میں اور ایک سب سے پیچھے۔ ان تینوں دستوں کے درمیان تال میل کے لیے ہر ٹولی میں 1-2 لوگ ہوتے تھے جو ایک کڑی کا کام دیتے تھے۔ یہ لوگ اپنی چال تیز یا دھیمی کر کے آگے پیچھے والی ٹولیوں تک پیغام پہنچاتے رہتے تھے۔ سب سے آگے چلنے والا دستہ قبر تیار کرتا تھا، درمیان والا دستہ شکار کو گھیرے رکھتا اور موقع ملتے ہی واردات کر جاتا، سب سے پیچھے والا دستہ نگرانی کرتا اور پیچھے سے آنے والے کسی خطرے کی صورت میں آگے والے دستوں کو آگاہ کرتا تھا۔ واردات کے وقت تینوں دستے ایک دوسرے کے بالکل قریب آ جاتے اور شکار کو اس کا احساس تک نہ ہوتا کہ وہ ٹھگوں کے گھیرے میں آ چکا ہے اور ان کا شکار بننے والا ہے۔ زیادہ تر ٹھگ کئی زبانیں جانتے تھے۔ گانا بجانا، بھجن کیرتن، نعت قوالی ہندو اور مسلمان دونوں کے مذاہب کے طور طریقے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ضرورت کے مطابق بھیس بدل لیتے تھے۔ وہ اپنے شکار کو گلا دبا کر مارتے تھے۔ خون بہانا ان کے نزدیک درست نہیں تھا۔ شکار کا گلا دبا کر مارنے سے پہلے آخری اشارہ کیا جاتا تھا جسے ٹھگ اپنی زبان میں جھرنی کہتے تھے۔ یہ اشارہ عام طور پر تمباکو کھلانے، گانا گانے جیسے چھوٹے واقعات ہوتے۔ شکار کی توجہ ادھر ہوتی اور اچانک اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا۔ پھندا ڈالنے والے کو بھتوٹ کہا جاتا تھا۔ شکار تعداد میں زیادہ ہوتا تو بھتوٹ بھی زیادہ ہوتے اور ایک ہی وقت میں کارروائی کی جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں شکار تڑپ کر ٹھنڈا ہو جاتا تو لاشوں سے قیمتی سامان الگ کر کے انہیں پہلے سے کھودی ہوئی قبروں میں دفنا دیا جاتا۔ اس کے بعد زمین ہموار کر کے اوپر کانٹے دار جھاڑیاں ڈال دی جاتی تاکہ جنگلی جانور قبریں کھودنے کی کوشش نہ کرے۔ یوں پورا قافلہ اجتماعی قبروں میں غائب ہو جاتا اور ٹھگ بھی اس واردات کے بعد غائب ہو جاتے۔ حال ہی میں بننے والی فلم ٹھگز آف ہندوستان کا زیادہ تر مواد اسی کتاب کنفیشنز آف اے ٹھگ سے لیا گیا ہے۔